السلام علیکم، میں شاہد حسن بات کر رہی ہوں کینیڈا سے۔ اور سیف اللہ سیفی صاحب، آپ نے اطلاع دی ہے کہ فاطمہ منصور کی کتاب کی آج اجرا کی تقریب ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی کوئی رائے دوں۔ میرا اب ظاہر اس پر تو میں نے ایک ان کہانیوں کو پڑھا اور ان کے اوپر کچھ لکھا ہے جو ظاہر کتاب میں وہ رائے شامل ہے، لیکن اس موقع پر جو کہ خاص موقع ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ سب لوگ اس کتاب کی پذیرائی کے لیے جمع بھی ہوئے ہوں گے، اور میں تو ابھی وطن سے بہت دور ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی سماج کے جو مرکزی دھارا ہوتا ہے اس میں شمولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خواتین کی تحریروں کو اور جو ان کے مسائل ہیں اور ان کے جذبات ہیں ان کو بھی اپنے قومی منظرنامے میں ہم مستقل شامل رکھیں، اور بطور خاص جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی تو بہت ہی ضروری ہوتی ہے، اور ان کی تحریروں کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ تو مجھے اس اطلاع سے بہت خوشی ہے کہ فاطمہ منصور کی کتاب آپ لوگوں نے شائع بھی کر لی ہے، اور اب وہ اس فہرست میں شامل ہو چکی ہیں جس میں دیگر لکھاری شامل ہوتے ہیں جن کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے۔ نقش حیات میں یہ جو کہانیاں شامل ہیں جن پر ہم نے ظاہر ہے کہ اس میں ایک تنوع بھی ہے، مگر اس میں جو کہانیاں سے یہ ہیں تو فاطمہ منصور کی بالکل ہی جو اولین کاوشیں ہیں، ابتدائی جو تحریریں ہیں، مگر ان تحریروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک حساس اور بہت ہی درد مند لکھاری سے ہوتی ہے، جو کہ اپنے ماحول اور اپنے جو سماج ہے اس کے بارے میں نہ صرف اس کا شعور بہت واضح ہے، بلکہ وہ بہت سے غلط رویوں اور فرسودہ روایات کے خلاف وہ آواز اٹھاتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے محسوسات کو بیدار کریں اور ان تک یہ بات پہنچائیں کہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے کس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ ایک حساس قلمکار کی چیز ہمارے سامنے آئے اور لوگ اسے پڑھیں۔ تو میں نقش حیات کے اس ڈیجیٹل اجرا کے موقع پر میری بہت سی نیک خواہشات صاحبہ کتاب کے ساتھ ہیں، اور ان سب لوگوں کے ساتھ جو اس کی پروموشن میں اور اس کو سامنے لانے میں شریک ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کتاب کو حاصل بھی کریں گے اور اس کی پذیرائی بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔